رانا صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جلسہ کامیاب تھا، اگر ایسے آپ جلسے کراچی، پشاور، کوئٹہ میں کر بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی کیا ہوگا؟ آج آپ نے دیکھا کہ حکومت کا تو یہی ری ایکشن ہے کہ ایک سرکس تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ لوگوں کا وہ اعتماد کیسے ہے کہ دسمبر تک حکومت خود ہی چلی جائے گی، استعفے دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کر لیتے بڑے جلسے، حکومت تو مطمئن بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر؟ دیکھیں، جب جلسے ہوتے ہیں اور عوام کا ایک جو ہے وہ رائے، عوام کا ایک کنسنسس جو ہے وہ سامنے آتا ہے، تو اس کے بعد پھر جو پبلک پریشر ہے وہ پھر اس کے اور بھی طریقے ہیں، جس میں پھر ریلیز بھی ہیں، جس میں پھر فیصلہ کن لانگ مارچ بھی ہے۔ تو میں نے تو اپنی پچھلی جو ہے وہ 25-30 سالہ سیاسی زندگی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب عوامی رائے سامنے آ جائے اور وہ حکومت کے خلاف ہو تو وہ حکومت جو ہے اس کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، وہ پھر جانے سے رہ نہیں سکتی، اسے پھر جانا پڑتا ہے۔ تو اس میں جو ہے آگے مرحلے جو ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ، کیونکہ جو ہماری سربراہی کمیٹی ہے اس کی جو ہے وہ ثوابدید ہے، تو اس لیے اس کے اوپر ہم ضرور اپنی رائے تو پیش کریں گے اور اس کے لیے جو ہے وہ زور بھی دیں گے، لیکن شاید میرا ابھی سے جو ہے وہ کوئی فیصلہ کن بات کرنا جو ہے وہ مناسب نہ ہو کہ اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ کیا ہوگا، کیوں کر لیکن ہوگا، آپ مجھے کم اور سے کس کم طرح یہ سے بتائیں ہم جو رانا ہے ثناء اس اللہ پریشر صاحب، کو حکومت کے اوپر بڑھائیں گے۔ ایک مجھے یہ بات بتائیں، کیونکہ میں اس میں تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، پیمرا کی ریسٹرکشن ہے کہ نواز شریف صاحب کی نہ تقریر دکھائی جا سکتی ہے نہ اس میں تبصرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو لنڈن میں بیٹھ کے انہوں نے کل باتیں کی ہیں اور جس نہج پہ اب وہ معاملات کو لے کر جا رہے ہیں، کیا آپ کی پوری پارٹی اس سے متفق ہے، ان کے ساتھ ہے؟ اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا جو آپ کی دیگر اپوزیشن پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف، کیا وہ بھی اسی نقطے پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ لب و لہجے میں بہت فرق تھا کل نواز شریف صاحب کے اور دوسرے جو وہاں پہ لوگ موجود تھے۔ دیکھیں شہزاد، کل میاں نواز شریف نے جو ہے وہ اپنے بیانیے میں کمال کر دیا۔ میاں نواز شریف نے کل کردار اور ادارے کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ انہوں نے کرداروں کی بات کی، افراد کی بات کی، اور کسی بھی ادارے کے پیچھے جو ہے وہ کسی فرد کو جو ہے وہ اپنے اعمال جو ہیں وہ چھپانے نہیں چاہیے۔ میاں نواز شریف نے جو کل بات کی ہے، انہوں نے تمام اداروں کو بشمول پارلیمنٹ کے جو ہے انہوں نے زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے، اور خاص طور پہ ہمارا جو دفاعی ادارہ ہے اس کے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی شک باقی نہیں رہتا میں اس پہ شبلی صاحب کہ سے میاں پوچھتا ہوں، نواز کیونکہ آج شریف جو ہے وزیر وہ اعظم نے کس بھی طرح ریاکٹ سے کیا، لیکن مجھے صرف یہ اداروں بتا کی جو دیجئے ہے کہ وہ کیا عزت تمام کرتے ہیں۔ پارٹیز اس نہیں پر سن کھڑی لیں، ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، یہ بتا دیجئے نا۔ میری بات مکمل ہونے دیں، سر میری بات مکمل ہونے دیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف نے کوئی اداروں کے خلاف یا ملک کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر دی ہے جو حق سچ نہیں ہے اور وہ بری بات ہے، تو پھر تو حکومت کو چاہیے کہ بار بار سنائے لوگوں کو، تاکہ عوامی رائے جو ہے وہ میاں نواز شریف کے جو ہے وہ خلاف بنے۔ انہوں نے پابندی لگا دی ہے، اور میاں نواز شریف کے ایک ایک لفظ کے ساتھ نہ صرف ان کی جماعت متفق ہے، بلکہ کل جو عوامی رائے سامنے آئی ہے، جب انہوں نے باتیں کی ہیں تو عوام کا ری ایکشن جو ہے وہ دیکھنے والا تھا۔ تو اب تمام تو ان اپوزیشن کی پارٹی ان ساتھ کا ہے جو یا نہیں ہے؟ بیانیہ رانا ہے، صاحب میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، عوام تمام کی رائے اپوزیشن اور پارٹی ساتھ پبلک ہے یا ایٹ نہیں ہے؟ لارج کی رائے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ تمام اپوزیشن پارٹی جی، ساتھ ہے یا آپ نہیں نے ہے؟ کل آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی جو تقریر ہے، محمود خان اچکزئی کی جو سپیچ ہے، مولانا فضل الرحمان کی جو تقریر ہے، انہوں نے کل میاں نواز شریف کی جو ہے وہ تقریر کے بعد انہوں نے بات کی ہے۔ آپ بھی سن لیجئے گا، اس میں ان کی تقاریر واضح آپ فرق تھا، اٹھا لیں، میں سارے اب اس کو جو ہے وہ زیادہ تفصیل متفق سے ہیں نہیں بیان کر سکتا، ان لیکن کی واضح اس فرق تھا۔ بات سے لیکن جو انہوں نے بات کی ہے، بلکہ پوری شبلی صاحب قوم آج متفق ہے۔ وزیر اعظم عمران خان تو اس بات پر بڑے غصے میں نظر آئے، اور مجھے وجہ بھی بتائیے کہ کیوں اتنا غصہ تھا، جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک یہ سرکس تھا اور کوئی نان ایونٹ تھا، تو پھر اس جذباتی جاہرانہ تقریر کی وجہ کیا تھی؟ اور اس میں وہ تو کہہ رہے تھے کہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انتشار نہیں پھیلایا، ہم نے تو الگ کیا ہے چیزوں کو۔ یہ بالکل درست کہا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اس میں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ملک میں انتشار پھیلائیں، ملک میں بے یقینی پھیلائیں، ملک میں مایوسی پھیلائیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ جو باہر بندہ بیٹھا ہوا ہے اس میں اتنی جرأت تو ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان آئے، پوچھنے سے کہ جی بدائے اس کے کہ آپ نے سارے اداروں کو، یہ عجیب بات ہوئی کہ جی میں نے تو ادارے کے سربراہ کے بارے میں بات کی ہے۔ آپ ادارے کے سربراہ کے بارے میں بات کر کے، اور اس کا مطلب ہے کہ باقی اس کو اگر آپ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں ویج ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کے خیال میں یہ درست بنتا ہے؟
یہ اس قسم کی باتیں کرنا جو کہ یہ کیے انہوں نے کل، تو یہ کہ یہ کب سے یہ انقلابی کب سے بنے ہیں؟ 40 سال سے تو یہ اسی دور میں چل رہے تھے، یہی الیکشنز تھے، یہی ادارے تھے، یہی سب کچھ تھا. چلو شکر ہے آپ نے مان لیا کہ انہوں نے انقلابی باتیں کی. انٹرپٹ نہیں کریں رانا صاحب، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. یہ ان کو یہ تو بتانا چاہیے عوام کو کہ یہ جو 40 سال میں نہیں کر سکے ہیں، ان کے پاس کیا ایسا جادو آیا ہے کہ یہ اچانک انقلابی بن گئے ہیں، اچانک یہ اپنا چیگویرا بن گئے ہیں، ایک ایسی انقلابی تقریریں کرتے ہیں جسٹ بیکاز اس وجہ سے کہ ہمیشہ جو ہے تو یہ فائدے اٹھاتے رہے ہیں. جب چیزیں ان کی منشا کے مطابق نہیں ہوتی ہیں تو یہ جو ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے تو یہ تو ایک ضدی بچے کی وہ ہے کہ جو نالائق بھی ہے، جو کرپٹ بھی ہے، اور وہ جو ہے تو پھر اوپر سے جو ہے تو وہ غصے بھی کرتا ہے. دیکھیں ایسی بات ہے ہی نہیں. پرائم منسٹر نے آج اپنا پورا ان کو کلیئر کر دیا ہے، اور ابھی یہ دیکھیں گے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے بڑے وہ دل کے ساتھ ان کو ایک بڑی سی وہ کی تھی. انہوں نے بڑے کلیئرلی بتایا ہے کہ ابھی وہ جو عمران خان کو دیکھیں گے، جو نئے عمران خان ہوگا تو ان کو پھر نیا پتہ چل پاکستان کے جائے بعد نئے عمران خان. بالکل نئے عمران خان ان کو ملیں گے. اس پہ جو انہوں نے بات کی، وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ پروڈکشن آرڈرز اپوزیشن کے رہنماؤں کو اب نہیں ملیں گے، کوئی وی آئی پی جیل کی سہولت نہیں ملے گی. بالکل. اب یہ الزام تو عمران خان پہ اپوزیشن لگاتی آئی ہے کہ وہ انتقامی سیاست کر رہے ہیں، یہ احتساب نہیں انتقام ہے. تو جب سوال اگر میرے سن لیجیے کہ اگر ایک قانونی رائٹ ہے کسی کے پاس پروڈکشن آرڈر کا، ایک قانونی رائٹ ہے کہ اس کو کس کلاس کی جیل ملے گی، وہ اگر عمران خان صاحب کل کے اس جلسے کے بعد چھین لیتے ہیں ان سے، تو پھر تو اپوزیشن دوبارہ یہ کہے گی، ان کا موقف اور مضبوط ہوتا ہے کہ آپ انتقامی سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عام لوگ جو کہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، آیا ان کو یہ سہولیات ملتی ہیں؟ انہوں نے تو اس کو انہوں نے تو فراڈ بنایا ہے یہ کہ جیل میں جاتے تھے وہ 5 سٹار ہوٹل کا کمرہ بنا دیتے تھے. کہتے ہیں آصف علی زرداری 10 سال جیل میں رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کس کمروں میں کس ماحول میں رہتا تھا. ان کو پتہ ہے کہ یہ جب جیلوں میں جاتے ہیں تو کس قسم کی ان کو آلموسٹ 5 سٹار کی فیسلٹیز ملتی ہیں. عباسی صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، وہ کہہ رہے کہ میں ڈیتھ سیل میں رہ کر آئے ہوں اتنے مہینے. دیکھیں یہ تو ان کی تو آپ کیا کیا باتیں کریں گے. جھوٹ میں تو یہ اتنے ماہر ہیں، اس اعتماد سے کہ بولتے ہیں. جھوٹ ہے بات. بالکل جھوٹ ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ جیل اصل جیل تو دیکھی نہیں ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ان کا پیدائشی حق ہے کہ یہ الیکٹ بھی ہوں، یہ جو ہے تو فیصلے بھی ان کی طبیعت کے مطابق ہوں، اور جو بھی چیزیں ہوں وہ ان کی منشا کے مطابق. دیکھیں اگر کسی شخص کو، کسی عام آدمی کو بیٹر کلاس جیل مل سکتی ہے، یا اس کے پروڈکشن آرڈرز ہو سکتے ہیں، چاہے وہ حکومتی رہنما ہو یا اپوزیشن کا رہنما ہو، یہ اختیار تو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے پاس ہے، یہ اس کے پاس رہنے دیں. اگر وزیر اعظم کہیں گے میں نہیں دوں گا پروڈکشن آرڈر، تو یہی الزام لگے گا نا کہ آپ کا جو اسپیکر ہے وہ آزاد نہیں ہے، وہ خود فیصلے نہیں کر سکتا. پہلے انہوں نے 1 سال جو ہے ہماری جب حکومت آئی، 1 سال انہوں نے اسمبلی کی کارروائی کو ہائی جیک کیا. کس وجہ سے؟ کہ جی ہمارے پروڈکشن آرڈرز وہ کریں. ٹھیک ہے، انہوں نے عوام کے کوئی لیجسلیشن یا کوپریٹ کرنا. بھئی اگر آپ کی یہ منفی سیاست ہے، علیم خان بھی پروڈکشن آرڈر پہ آتے رہے ہیں اسمبلی. نہیں یہ علیم خان آئے ہوں گے، وہ پنجاب اسمبلی کی بات ہے. میں ادھر کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اس سسٹم کو سے بینیفٹ کیا ہے. اب یہ جو باہر اس طرح تلملا رہے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں، ان کا خیال تھا کہ ہمیشہ اس ملک میں یہ عذاب رہے گا کہ کبھی پیپلز پارٹی آئے گی تو کبھی نون آئے گی، کبھی نون آئے گی تو پیپلز پارٹی آئے گی. اب ان کو یہ ہو گئے ہیں باہر. اب ان کی تو خیال یہی تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ کوپریٹ کرتے تھے. اب جب ان کے پاس ایک تھرڈ بندہ آیا ہے جو کہ اس چیزوں کو، جس کی وجہ سے پاکستان آج تباہ و برباد ہے. آپ مجھ سے یہ ان سے پوچھیں کہ آج تک انہوں نے اس چیز کا جواب دیا ہے کہ انہوں نے اثاثے کیسے بنائے ہیں، وہ لنڈن میں کیسے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے جو ہے تو اس میں بیماری کا بہانہ بنا کے کیسے باہر چلے گئے.